صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، امپورٹنس آف پیپر، یعنی پیپر کی جو امپورٹنس ہے، پیپر کی جو اہمیت ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ ہے۔ کاغذ کا ادب و احترام بھی کرنا ہوتا ہے، اور کاغذ کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کاغذ کی ایک دینی دنیاوی اہمیت ہے، حیثیت ہے۔ تو ہمیں اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اس کا ادب و احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کہ اس کے اوپر قرآن و حدیث، فقہ، اصول حدیث، فقہ وغیرہ اور دیگر قرآن و سنت کی باتیں لکھی جاتی ہیں، اور اس سے معلومات کا ذریعہ بڑھتا ہے، اس کے ذریعے مختلف کام ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کو لکھنے میں مشکلات کا سامنا تھا، اور لوگ جو ہے وہ چمڑے پر اور جانوروں کی کھالوں پر، لکڑیوں پر، جو ہے وہ درخت کے پتوں پر لکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ضائع بھی نہ کریں، اور فضول طریقے سے اس کی بے ادبی نہ کریں۔ جو ہے وہ کاغذات بعض اوقات ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، اخبارات کو مطلب ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اس میں گندگی لپیٹ کر باہر پھینک دیتے ہیں، کچرا کنڈی میں پھینک دیا کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے پیجز بھی ہم لوگ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اس کے اندر کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ کاغذ کا ادب و احترام بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، کاغذ کے اوپر کتابوں کا کام ہوتا ہے، درود پاک لکھا جاتا ہے، حدیث لکھی جاتی ہے، فقہ لکھا جاتا ہے، مضامین لکھے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور کباڑیے کو دے دیتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ بے ادبی اور بے حیائی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ کاغذ کی اہمیت کو سمجھیں، لوگ کاغذ پھاڑ کر فضول ضائع کر رہے ہوتے ہیں، غلط طریقے سے کلر کر رہے ہوتے ہیں، اور بے پردگی اور تصاویر اور ناجائز طریقے سے مطلب پیپر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں اگرچہ جدت آ گئی ہے اور کمپیوٹر پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر بھی کاغذ کی ایک اہمیت ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا گرا ہوا ہے، آپ نے اٹھایا اور دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں رکھا جا سکے، تو اس کو نگل لیا۔ اسے بتایا گیا کہ اللہ پاک نے اسی بدولت آپ کو بلند رتبہ عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں، اور حضرت بشر حافی کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا، بسم اللہ شریف کا ادب کیا انہوں نے، اور بلند جگہ پر رکھ دیا کہ جو اللہ پاک کے نام کو بلند کرتا ہے، اللہ پاک اس کے نام کو بلند کر دیا کرتا ہے، اور اللہ پاک ادب کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کی جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے، حدیث کی کتنی اہمیت ہے، اس کو ہم لوگ کتابوں میں لکھا کرتے ہیں۔ تو کاغذ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کاغذ یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اس کو نعمت کے طور پر بھی لیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگ لکھنے کا کام لیتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام بھیجا کرتے ہیں، اس کے ٹیشو پیپرز بنتے ہیں، اور دیگر کئی چیزیں بنتی ہیں۔ اس کے کاغذ کے جو ہے وہ تھیلیاں بنتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، لفافے وغیرہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اس پر اگر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، اور کوئی ایسی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو شہید ہو گئی ہے، تو اس کو پانی میں ٹھنڈا کر دیں، یا کسی اچھی جگہ پر اس کو دفن کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ادب و احترام بھی کریں، اور کاغذات کو ضائع نہ کریں، اور تصاویر نہیں بنائیں اس کے اوپر۔ اور اخبارات جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھینک دیا کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں پھینکنا چاہیے، بعض اوقات گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کاغذ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں نے جیسے آپ کو اس بارے میں بتایا۔ تو کاغذات کو پھاڑیں بھی نہیں، پھینکیں بھی نہیں، اور ضرورت کے کاغذات جو ہوتے ہیں اس کی کیونکہ بہت سارے مہنگے ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں، کاغذات مہنگے ہو جاتے ہیں، خالی کاغذ اور اخبار کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے نعمت کی، کہ جو اللہ پاک کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک کا شکر بھی بجا لائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔